محبت اگر حلال ہے تو چومنا عبادت ہے، محبت اگر حرام ہے تو چومنا بھی حرام ہے۔ اب حلال محبت کیا ہوتی ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہے۔ ہم سے سوال کریں کہ علی سے محبت، رسول سے عشق، تو سوال یہ ہوگا کہ عشق رسول عاقلانہ ہے کہ نہیں، عشق علی عاقلانہ ہے کہ نہیں۔ میں اس سے عشق کروں جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا عمل بھی پاک ہے، جو طاہر بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو عالم بھی ہے، یا اس سے عشق کروں جس کی ولادت کا پتہ نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، جس کے کردار کا پتہ نہیں۔ میں اس سے عشق کروں جس نے زہرا کا ادب کیا، زہرا کے دروازے کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیے، پوری زندگی نوکری کی، یا اس سے عشق کروں جس نے سیدہ کے گھر کو جلایا۔ تو کس سے عشق کرے گا؟ جس نے رسول پہ سر پر پورا کرکٹ پھینکا، جس نے پتھر مارے، جس نے اذیتیں دی، جس نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کچھ نام دیے۔ کیا ان سے عشق کرو گے یا ان سے کرو گے جنہوں نے مرہم رکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دلاسے دیے، جنہوں نے جانیں قربان کی؟ تو عشق حلال ہونا چاہیے، دوسرا محبت عاقلانہ ہونی چاہیے۔ ساری زندگی یہی رسول اور آل رسول سے کہتے رہے گا، ہمارے ماننے والوں کبھی جاہلانہ محبت نہ کرنا۔ کعبے کو بھی بوسہ دے رہے ہو، کوئی بت کو بھی بوسہ دے رہا، لیکن یہ دیکھو کعبے کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، بت کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، کسی امیر کے کپڑوں کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے، یا عباس کے علم کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے۔ آج یہ محبتوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن کی آیت سناؤ، نبی کی حدیث سناؤ، تو سننے کے بعد بھی یہ بولتا ہے اس کے بارے میں میرے مفتی کا کیا کہنا ہے، میرے مرشد کا کیا کہنا ہے۔ کیا تم نے اپنے مرشد کو نبی سے پہلے رکھا؟ تم نے مفتی کو نبی سے پہلے رکھا؟ قرآن کی صراحتاً آیت ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو، صراحتاً نبی کی حدیثیں موجود ہے، لیکن کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے، میرا مولوی، مطلب اس کے دل میں مصطفیٰ کی اتنی محبت نہیں ہے جتنے اپنے مفتی کی محبت ہے۔ یہ حرام محبت ہے۔ محبت ذیل میں ہونی چاہیے۔ مثلا میں خدا سے بھی محبت کروں اور برابر میں مثال دے رہا ہوں، آل رسول ہیں، رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، برابر نہیں۔ یہ اللہ کی محبت، اس کے ذیل میں رسول کی محبت، اس کے ذیل میں اہل بیت کی محبت، کیونکہ ان سے بھی محبت کر رہے ہو کس کی وجہ سے؟ اگر ہم عاشق حسین ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے میرا محمد راضی، جس سے میرا محمد راضی اس سے میں خدا راضی۔ اب لاکھ بتاؤ وہ کس سے راضی تھی؟ نہیں تھی، کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے۔ تو مفتیوں کی قبروں میں اٹھایا نہیں جائے گا، شفیع محشر اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی تجھے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال سکتا ہے اور اختیار خدا نے اپنے عزم سے کسی کو دیا ہوا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیا ہوا ہے۔ تو فرمائے محبت اگر حلال ہو اور عاقلانہ ہو۔ جب عقل نے تسلیم کیا کوئی خدا ہے، جب عقل نے بولا اگر خدا ہے تو اس نے شریعت دی ہے، اور اسی خدا نے بولا کہ یہ میرا گھر ہے، اسی خدا نے بولا یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، تو اب میں کس کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں؟ اللہ کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بت کو بوسہ دے رہا ہے، نہ کسی خدا نے بولا یہ میرا بت ہے، نہ کسی نبی نے بولا یہ میرا بت ہے، بعض چیزیں میری بنائی ہوئی ہیں، بعض چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، بعض امام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بعض امام مکے والوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تیرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت اور ہیں، اور ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ اور ہے۔ محبت اگر عاقلانہ ہو جائے، بندہ شادی کرتا ہے حلال رشتہ ہے، شادی کرنا عقل کا تقاضا ہے، اب بیوی سے محبت کرے، بچوں سے محبت کرے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ فرمایا یہ محبت عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی جوان غلط رشتے میں چلا جائے، بغیر نکاح والے رشتے میں چلا جائے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آج معاشرہ جن بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ بولنا بھی حرام، ملنا بھی حرام، ہاتھ لگانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام۔ اب آپ کہو گے بات تو ایک ہی ہے، نہیں، اس میں عقل شامل ہے، اس میں جہالت اور شیطان شامل ہے۔
کیوں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور؟ اگر مصطفیٰ کے نور کے ماننے والے ہو تو خدا تجھے اندھیروں سے نکال کر حلال محبتوں میں جا کے کھڑا کرتا ہے. لیکن اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر تم نے اپنا ولی، اپنا امام، ولی کا مطلب کیا ہے؟ تم نے دل کی محبتوں کا امام اگر کسی طاغوت کو بنا دیا، اگر دل کی محبتوں کا امام کسی غیر کو بنا دیا، اب اس کے اشاروں پہ اپنے رشتے بنانے لگے، اپنے تعلقات بنانے لگے، اپنے ریلیشنز بنانے لگے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اولیاء الطاغوت جو خلاف شریعت مصطفیٰ ہے، یہ تجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ تجھے اندھیروں اور ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں. صحبت مصطفیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، صحبت علی المرتضیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، حسین کی صحبت بندے کو حور بناتی ہے، یزید کی صحبت بندے کو شمر بنا دیتی ہے. دل کا پیالہ وہی ہے، محبتیں الگ ہیں. اگر صحیح محبت آ جائے تو بندہ شہید حمزہ بن جاتا ہے، اگر غلط محبت آ جائے تو بندہ ابو لہب اور ابو جہل بن جاتا ہے. اگر صحیح محبت آئے تو بندہ عاشق علی بن جاتا ہے. محبت عاقلانہ ہونی چاہیے. میں کئی مجلسوں میں کہتا ہوں، تیرا تعلق، تیرا رشتہ، تیرا مرشد، تیرا آقا، تیرا مفتی، تیرا عالم جسے بھی تو مانتا ہے، عقل کے ذریعے سے مانا کرو، جہالتوں میں نہ پھنسا کرو. آج 80% مسلمانوں کا معاشرہ جاہلوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. میرا مرشد ہے، میرا آقا ہے، میرا پیر ہے، میرا مولوی ہے، میرا مفتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جاؤ نہ عقل کی بات ہے، نہ اس میں کوئی شامت ہے، نہ اس میں کوئی نبی خدا کی سیرت پہ عمل نظر آتا ہے. تبھی معاشرے بکھار کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے عقل کو فالو کیا وہ لاکھوں کے لشکر کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے.